تاریخ گواہ ہے کہ مغل بادشاہ جس راستے سے بھی گزرے اور جہاں جہاں ٹھہرے وہاں وہاں اپنی یادوں کے نقش ثبت کرتے چلے گئے۔ برصغیر پاک و ہند کی تاریخ پر نگاہ دوڑائیں تو معلوم ہوگا کہ عدل و انصاف کا معاملہ ہو یا جنگ و جدل کا، عشق و محبت ہو یا سیر و سیاحت ہو، فن دستکاری ہو یا فن تعمیرات، مغلوں نے ہر میدان میں اپنی مہارت و کاریگری، حسن نظر اور انفرادیت کا لوہا منوایا ہے۔ فن تعمیر میں مغلوں نے کہیں اپنا انداز اپنایا اور کہیں اس میں مقامی رنگ کی اس خوبصورتی سے آمیزش کی کہ اس دلکش امتزاج سے تاج محل، شاہی قلعہ، بادشاہی مسجد، مقبرہ جہانگیر، شالامار باغ، لال قلعہ اور ہرن مینار جیسے کئی نادر شاہکار وجود میں آئے۔ آج مغلوں کا دور حکومت قصہ پارینہ بن چکا ہے، مگر ان کی تعمیر کردہ تاریخی اور بے مثال عمارتوں نے حوادث زمانہ کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور وہ آج بھی ہر خاص و عام سے داد تحسین وصول کر رہی ہیں۔ خاص طور پر ہرن مینار پوری دنیا میں اپنی نوعیت کی یکتا مثال ہے۔ برطانوی دور حکومت میں انگریز سیاحوں اور حکمرانوں نے ہرن مینار کی دل کھول کر تعریف کی اور اسے انسان اور جانور دوستی اور پیار کا لازوال نمونہ قرار دیا۔ ہرن مینار صوبہ پنجاب کے ضلع شیخوپورہ میں واقع ہے۔ تاریخی شہر شیخوپورہ کی بنیاد عظیم مغل شہنشاہ محمد جہانگیر نے رکھی۔ جہانگیر کی ماں اسے پیار سے شیخو بابا کے نام سے پکارتی تھی اور اسی مناسبت سے اس شہر کا نام شیخوپورہ رکھا گیا۔ شہنشاہ محمد جہانگیر نے شیخوپورہ کو شکارگاہ کی حیثیت دی کیونکہ یہ علاقہ بہت سرسبز و شاداب تھا اور شیخوپورہ کے وسیع و عریض اور گھنے جنگلات میں انواع و اقسام کے جانور بکثرت ملتے تھے۔ مغل شہنشاہ محمد جہانگیر کی دعوت پر دور دور سے مہاراجے اور نواب شکار کھیلنے کے لیے شیخوپورہ آیا کرتے تھے۔ ہرن مینار کا یہ علاقہ کبھی جنگلی گھاس اور گھنے جنگلات سے گرا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ شہنشاہ محمد جہانگیر کے پاس ایک ہنس راج نامی ہرن تھا جو بادشاہ کو بہت پسند تھا۔ وہ مر گیا تو جہانگیر نے اس کو دفن کر کے اس کے اوپر ایک مینار تعمیر کروایا جس کا نام ہرن مینار پڑ گیا۔ اس بات کا حوالہ جہانگیر کی اپنی تصنیف تذکرہ جہانگیری میں بھی ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے 1606 میں شہنشاہ محمد جہانگیر نے اس شکارگاہ میں ایک ہرن پکڑا اور اسے شاہی جانوروں کے ساتھ شامل کرنے کا حکم دیا۔ اس ہرن کی خوبصورتی کی وجہ سے شہنشاہ محمد جہانگیر کو اس سے پیار ہو گیا اور بادشاہ نے اسے پیار سے ہنس راج کا نام دیا۔ ہنس راج نے چند ہی ہفتوں میں جنگلی خصلتیں چھوڑ کر پالتو جانوروں کی سی عادتیں اپنا لیں اور جہانگیر کی آنکھ کا تارا بن گیا۔ 1607 میں ہنس راج کسی بیماری کی وجہ سے مر گیا جس وجہ سے اس علاقے کے اندر اسے دفن کر کے بادشاہ نے اس کی قبر پر ایک مینار تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ شہنشاہ محمد جہانگیر شکار کھیل رہا تھا، غلطی سے اپنے ہی چھوڑے ہوئے تیر کا نشانہ پالتو ہرن ہنس راج بن گیا جس وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ اس ہرن کی موت کا جہانگیر کو بہت دکھ ہوا، وہ اس کے غم میں کئی دن اداس رہا۔ 1608 میں شہنشاہ محمد جہانگیر نے اس ہنس راج کی قبر پر ایک بلند و بالا مینار تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ مینار تعمیر کرنے کے بعد ہرن کی قبر پر ایک کتبہ عہد جہانگیری کے مشہور خطاط ملا محمد مینا کشمیری نے کندہ کیا۔ یہ عمارت جو سرسبز و شاداب جنگلات میں واقع ہے، چاروں طرف سے ایک تالاب میں گھری ہوئی ہے۔ یہ عمارت دراصل شہنشاہ نے
شکار کھیلنے کی غرض سے بنوائی تھی۔ یہ 3 منزلہ عمارت جو درمیان میں واقع ہے، جس تک پہنچنے کے لیے ایک راستہ بنایا گیا ہے، شاہی آرام گاہ تھی، جس میں بادشاہ جہانگیر اور ملکہ نور جہاں آرام کیا کرتے تھے۔